انہیں کون سے وقت میں پیدا ہوا کہ اللہ معلوم. سمجھ میں نہیں بات ہے. 3 چیزاں ہندوستان سے بند ہو جانا کرتے: دیوبند، جمعیت علماء، دعوت و تبلیغ. میں اس کے کئی طریقے سے جواب چھوٹے چھوٹے جملے میں دے دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، ان لوگوں کو یہ بولنا، ورنہ ان کی قوم ان کو گھاس ڈالتی نہیں. ان کی قوم ڈالنا تو دور کی بات، انہوں جب تک اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مدرسوں کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف، داڑیوں کے خلاف، ٹوپیوں کے خلاف نہیں بولیں گے، مجھے معاف فرمانا، جیسا سوال ویسا جواب. جب تک کہ ہمارے بارے میں نہیں بولتے، یا تو ان کی طرف ان کی بیوی پلٹتی نہیں تو ان کو پلٹنے کی اجازت نہیں دیتی. یہ پوزیشن پر ہیں سو یہ لوگ، یہ پوزیشن پر ہیں سو یہ جانتے ہیں. خود پروین توگاڑیا جانتا ہے اگر اس زمین میں دیوبند نہ ہوتا تو آج پروین توگاڑیا بھی نہ ہوتا. چلو اور آگے بڑھوں. اس زمین میں دارالعلوم دیوبند، اکابرین دیوبند، علماء دیوبند نہ ہوتے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ پروین توگاڑیا نہ ہوتا. اگر دوسرا جملہ سنو کہ اگر اس زمین میرے ملک بھارت، انڈیا اور ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، پروین توگاڑیا ہوتا، تو پھر انگریزوں کا غلام اور تھوک چاٹو ہوتا. آج اس کی آزادی دارالعلوم دیوبند کا صدقہ ہے. آج اس کی کیا، اس کے مہاپرشوں کی آزادی دارالعلوم دیوبند کا صدقہ ہے. میں تو کہتا ہوں نا میرے دوست، میں اپنی جان اپنی ہتھیلی میں رکھتا ہوں. حق بول کر جینا، حق بول کر مرنا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. دارالعلوم دیوبند ہی کا تو صدقہ ہے. اس ملک سے دارالعلوم دیوبند کو ختم کر دو. توگاڑیا، تیرے ان باتوں سے ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں تجھ جیسے وائرس سے ہمارا ملک کب پاک ہوگا. کرونا کے پیچھے پڑنے والے جتنے بھی ہیں، ڈاکٹرز ہو کے سیاستدان، خاص طور پر میرے ملک کے اندر کرونا سے ملک کو بچانے کی جو لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا سے پہلے ایسے وائرس سے ہمارے ملک کو بچاؤ، ایسی غلاظت سے ہمارے ملک کو بچاؤ. تمہیں بولنے کا رہی تھی 70 سال سے احمقوں. ہندوستان جب سے آزاد ہوا تب سے تم لوگ بولنے کا رہی تھی. ہمارے مقام میں، ہمارے مرتبے میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے داڑھیوں میں، ہمارے ٹوپیوں میں ذرا بولو تو صحیح کہ کوئی فرق آیا. اور بولو. نہ ہم گرے، نہ ہمارے امیدوں کے مینار گرے. نہ ہم گرے، توجہ سے سنو، نہ ہم گرے، نہ ہمارے امیدوں کے مینار گرے. یہ لوگ ہمیں گرانے میں کئی بار گرے. نہ ہم گرے، نہ ہمارے امیدوں کے مینار گرے. نہ ہم گرے، نہ ہمارے امیدوں کے مینار گرے. یہ لوگ ہمیں گرانے میں کئی بار گرے. سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو ہم پی گئے. مشاعرہ سمجھے کیے،
ان لوگوں کو تماچے ہیں. نہ ہم گرے نہ ہمارے امیدوں کے مینار گرے، یہ لوگ ہمیں گرانے میں کئی بار گرے. کب بھی قصی کو دیکھو، بکرے کو بیل کو گرانے دیکھو، انہیں گر جاتا. 70 پر 5 سال سے پروین توکاڑیا جیسے ذہن رکھنے والے باپ داداؤں نے ہمارے خلاف کتنے نہیں منصوبے بنائے. مجھے معاف فرما دے میرے دوستوں، اس جملے پر مجھے معاف فرما دے، اس جملے پر مجھے معاف فرما دے کہ پروین توکاڑیا جیسے لوگ، ان کے بڑے ہو یا ان کے بڑوں کے بڑے ہو، 75 سال سے خدا کی قسم ہمیں ختم کرنے، ہمیں گرانے کے لیے کتنے نہیں منصوبے بنائے. ہمارا بگڑنا تو دور کی بات، ہمارا ایک بال بھی نہیں اکھڑا. نہ ہم گرے نہ ہماری امیدوں کے مینار گرے، یہ لوگ ہمیں گرانے میں کئی بار گرے. سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو ہم پی گئے. سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو ہم پی گئے. تکلیف تو لوگوں کو تب ہوئی جب ہم جی گئے. زہر دیکھو ہمیں پی کو، یہ گھگوا انتظار میں ہی اب مر جائیں گے. ان کو معلوم نہیں ہمیں زہر بھی پیتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر پیتے ہیں. سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو ہم پی گئے. تکلیف تو لوگوں کو تب ہوئی جب ہم جی گئے. کیا رے زہر دیکھو بھی مرے نہیں نا. کیوں نہیں مرے ہم زہر پی کر؟ کیونکہ ہماری گھٹی میں یہ بات تھی میرے دوست کہ ہم کو زہر نہیں مارتا، زہر بنانے والا پروردگار مارتا ہے. زہر نہیں مارتا، زہر بنانے والا، زہر کے اندر زہر کی طاقت دینے والا پروردگار مارتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا، یہ دیکھے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے، کون کیسا عمل کرتا ہے. 70 پر 5 سال سے تمہیں مٹانا چاہ رہی. 1947 میں کتنے مسجدیں تھے، اب کتنے مسجدیں ہیں. 1947 میں کتنے مدرسے تھے، اب کتنے مدرسے ہیں. 1947 میں کتنی خانقاہیں تھی، اب کتنی خانقاہیں ہیں. 1947 میں مسلمانوں کی تعداد کا پرسنٹیج کیا تھا، اب کیا ہے. تمہارے ہاتھ سے کیا ہوگا. کسی قوم کو رکھنا، کسی قوم کو مٹانا، یہ اللہ کے. اتنی بات تو پکی ہے، ساری دنیا کی زندگی ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ساری دنیا کی زندگی محمد کے غلاموں کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تم مانو کہ نہ مانو، یہ بات پکی ہے. کوئی مانے کہ نہ مانے، یہ بات پکی ہے. میرے آقا نے فرمایا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا پورے روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں جہاں خشکی ہو، جہاں جہاں خشکی ہو، جہاں جہاں انسان ہو، جہاں جہاں آبادیاں ہو، پورے روئے زمین میں 1 کروڑ مسلمان نہیں، 1 لاکھ مسلمان نہیں، 10,000 مسلمان نہیں، 1,000 مسلمان نہیں، 500 مسلمان نہیں،
میرے آقا نے فرمایا کہ اس پورے روز زمین میں اگر ایک بھی اللہ کو ماننے والا، اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی زمین میں کبھی قیامت برپا نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ایک بھی اللہ نہ بلا لے۔ جب اس دنیا اور اس زمین میں اسلام خالی ہو جائے گا،